السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب ایک جلاد ایک حافظ قرآن کی گردن اڑانے لگا تو اچانک ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ تمام لوگوں کی روح کانپ گئی۔ دوستو، آخر حافظ قرآن کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا تھا؟ وہ جلاد حافظ قرآن کو کیوں قتل نہ کر سکا؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً 90 سال پہلے راجستھان کے کسی گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل اور صورت میں کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر یہ فیصلہ کر لیا کہ احمد کو قرآن کریم کا حافظ بنایا جائے گا۔ بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب احمد ذرا سمجھدار ہوا تو ماں باپ نے اسے اسلامی تعلیمات کی جانب بڑھانا شروع کر دیا اور بچپن ہی سے اسے دین اسلام سے لگا ہو چکا تھا۔ وہ پابندی سے نمازیں ادا کرتا اور قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے قریب کے مدرسے میں جاتا۔ ماں باپ کا فرما بردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے قرآن کریم کا حافظ بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، مگر اس کے آس پاس کے علاقے میں جو غیر مسلم تھے وہ احمد کو ناپسند کرتے تھے۔ تو احمد کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ جبکہ احمد قرآن پاک کا حافظ بھی بن چکا تھا، اس کی تلاوت کے چرچے پورے راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری اور مفتی حضرات احمد کے گھر آتے تاکہ وہ احمد سے اس کی لطیف آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سن سکیں۔ دوستو، یہاں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ چند غیر مسلم گھرانے بھی احمد کی خوبصورت آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہوئے علاقے کے غیر مسلم پنڈت احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ غیر مسلم اسے مارنے پیٹنے لگا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ احمد جو کہ ایک سچا مسلمان ہے وہ ایک چور ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار راج گوپال کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس نے پورے گاؤں کے ساتھ احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور مقررہ دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا، جو چیخو پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ مگر غیر مسلم انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ ایک معصوم حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی ہی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد بھی طلب کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک غیر مسلم پنڈت نے کہا، دیکھو بھائی، اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، اس لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ سردار جو کہ غیر مسلموں کے اس منصوبے میں شامل تھا وہ بھی جھٹ سے بول پڑا، آؤ ان مسحوس لڑکے کو فوراً قتل کر دو اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلایا گیا اور بے قصور احمد کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ دوستو، احمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے غیر مسلم پنڈتوں، گاؤں کے سردار اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں تو ہر وقت کلام الہی کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں اور میرا سچا دین اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ چوری کرنا انتہائی برا کام ہے، اسی لیے مجھے جو بھی بے گناہ قتل کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر سردار نے جلاد کو تلوار سے احمد کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہ دیا اور اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام غیر مسلم یہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھی، یعنی وہ مر چکا تھا۔ اس پر احمد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا، دیکھو
میرا رب ہی سچا ہے اور دین اسلام سچا دین ہے، تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ پیارے دوستو، آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت معجزہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، 10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں چند الفاظ یاد کرنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی عربی کی ایک سخین کتاب کس طرح یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری، عالم یا حافظ قرآن کے کسی بھی پارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بول اٹھتا ہے، اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری صاحب آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کا ایک مکمل معجزہ ہے۔ اسی طرح دوستو، دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک بار پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید اللہ رب العالمین کی یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور اور نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کلام پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی، اور قرب قیامت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا، اور قرآن مجید کے ہر حرف اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے یہ فرمائے گا، اے اسرافیل، اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن مجید نہیں رہا، اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے، اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ جو لوگ اس قرآن مجید سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں بستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے بستیوں میں پھینک دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک نئے قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔